اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جتنی صورتیں ہیں قرآن کریم میں، ہم جانتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت تلاوت کے اعتبار سے بھی اور معنی و مضمون کے اعتبار سے بھی اور احکام کے اعتبار سے بھی یہ صورت سورہ بقرہ، اس میں کل 286 آیتیں، 280 پر 6 آیتیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 280 پر 6 آیتیں۔ بڑی صورت، اس سے بڑی صورت قرآن میں کوئی اور نہیں۔ اس کے مختلف نام ہیں۔ رکوع اگر دیکھا جائے تو 40 رکوع ہیں اس میں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 40 رکوع ہیں۔ یہ جو سورہ ہے، اس سورت کے کئی نام ہیں۔ ان میں سے ایک سورہ بقرہ جو ہمارے درمیان معروف ہے، مشہور ہے، ہم اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں، ہے نا؟ معلوم ہے نا ہم؟ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں، بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں، اور اس صورت میں گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ بنو اسرائیل میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قاتل کون معلوم نہیں، اس کا پتہ کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، پوچھے اللہ سے پوچھاؤ، کہنے لگے تو وہاں جو ہے اللہ کا حکم نازل، تم لوگ جو ہے گائے ذبح کرو۔ وہ لوگ گائے کو معبود سمجھتے تھے۔ گائے کو کیا سمجھتے تھے؟ جیسے آج بھی ہمارے اس ہندوستان میں گائے کو معبود سمجھا جاتا ہے، ویسے اس زمانے میں بنو اسرائیل وہاں سے چلی ہے یہ چیز، معبودیت ہو، ٹھیک ہے؟ گائے کو معبود سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ معبود نہیں، اس کو قتل کرو، اس کو ذبح کرو، تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایسے ہی اللہ بتا سکتا تھا، وہ جو مر کے پڑا ہوا آدمی ہے اس کو زندہ کر دیا گیا اور وہ بتا دے قاتل کا نام، ایسے ہی کیا جا سکتا ہے، اللہ تو قادر ہے نا۔ لیکن اللہ فرمایا نہیں، آپ گائے کو ذبح کرو پھر آپ کو بتایا جائے گا۔ تو ویسے ہی معاملہ ہوا، انشاءاللہ واقعہ تفصیل سے آئے گا۔ تو یہ جو واقعہ ہے بقرہ، گائے والا، تو اس اعتبار سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ہے سنام القرآن۔ سنام کے معنی ہے بلندی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوا کرتی ہے۔ جیسے اونٹ ہوتا ہے تو اس کا کوہان ہے، بلند ہوتا ہے۔ کوئی عمارت ہوتی ہے تو اس کا گنبد ہوتا ہے، بہت ہی بلند، اونچا ہوا کرتا ہے۔ ہر چیز کی ایک بلندی ہوا کرتی ہے، ویسے قرآن کی بلندی، سنام القرآن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سورہ بقرہ اس کی بلندی ہے نا۔ ایک اور حدیث میں اس کا ایک اور نام آیا ہے، فسطاط القرآن۔ کیا نام آیا؟ ایک تو بقرہ ہم جانتے ہیں، سنام ایک نام ہے، فسطاط ایک ہے۔ فسطاط کے معنی خیمہ کے ہیں، خیمہ لگاتے ہیں ہم، ڈیرا لگاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو ڈیرا لگاتے ہیں، خیمہ لگاتے ہیں۔ وہ خیمہ جو ہے اس کے اندر پائے جانے والی ساری چیزوں کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے نا۔ وہ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک عمارت ہے، مثال کے طور پر ہماری یہ عمارت ہم تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویسا ایک خیمہ لگایا جائے تو وہ کیا کرتی ہے؟ اس کے اندر پائے جانے والی ساری چیزوں کو گھیر لیتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے عربی میں کہتے ہیں جامع ہوا کرتی ہے۔ یہ سورہ تمام چیزوں کے لیے جامع ہے اور گھیرا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اس کو سورہ فسطاط کہا جاتا ہے۔
ابن العربی فرماتے ہیں کہ بھائی اس میں اتنے احکامات ہیں، کسی صورت میں اتنے احکامات نہیں، 1000 احکامات اس میں ذکر کیے گئے۔ ابن العربی فرماتے ہیں کتنے احکامات ذکر کیے گئے؟ 1000 احکامات ذکر کیے گئے، 1000 اوامر ذکر کیے گئے، 1000 منہیات ذکر کیے گئے، 1000 اخبار ذکر کی گئی ہیں، بہت سی چیزیں اس میں ذکر کی گئی۔ یہ تمام چیزوں کے لیے جامع ہے، تمام چیزوں کے لیے جامع ہے، وہ گھیرے ہوئے ہے اپنی تمام چیزوں کو، اس اعتبار سے اسے فسطاط کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ اور اس کے بعد والی جو سورہ آل عمران ہے، یہ دونوں ایک جوڑے کے جیسا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء اور بعد میں مائدہ، وہ دونوں ایک جوڑے کے جیسا ہے، سمجھے؟ یہ سورہ ہے نا، کون؟ یہ سورہ بقرہ، اور اس کے بعد والی جو سورہ، کیا سورہ ہے؟ سورہ آل عمران، یہ دونوں ایک جوڑے کے جیسا۔ کیسا؟ اس میں بھی الف لام میم سے شروع کیا گیا اور بعد والے سورت میں بھی الف لام میم ہی سے شروع کیا گیا، سمجھ میں آ رہی؟ اس سورت کو بھی کس سے شروع کیا گیا؟ الف لام میم، حروف مقطعات، اور بعد والے سورت کو بھی اسی سے الف لام میم سے شروع کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 سورہ ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں زہرا ہیں، زہراوین۔ یہ کیا ہیں؟ دونوں زہراوین ہیں، یعنی روشن صورتیں۔ زہرا کے معنی روشن کیا تھے؟ زہرا کے معنی کیا تھے؟ روشن۔ تو یہ جو سورہ بقرہ ہے اور اس کے بعد کا جو سورہ آل عمران ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دونوں روشن صورتیں ہیں، قیامت کے دن بادل بن کے آئے، صاحبان بن کے آئے، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، 2 قطر میں، 2 لائن میں، 2 صفوں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس طرح پرندوں کی شکل میں یہ دونوں صورتیں آئیں گی، اور ان صورتوں سے محبت رکھنے والا، ان صورتوں کو پڑھنے والا جو آدمی ہے اس کے لیے یہ دونوں صورتیں سفارش کریں گی، بلکہ حدیث میں آتا ہے جھگڑا کریں گے منانے کے لیے، اس کو جنتی بنانے کے لیے، کامیاب کرنے، وہاں اس میدان میں پاس کرنے کے لیے وہ کیا کرنے لگیں گے؟ یہ 2 صورتیں جو ان 2 صورتوں کی تلاوت کیا کرتا، فقرؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو پڑھو، اس لیے کہ یہ سورت پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کرے۔ اہم سورت ہے، خاص کر یہ جو سورہ بقرہ ہے نا، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں اس سے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں اس سے۔ اسی لیے آپ کسی نئے گھر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو صلاح دی جاتی ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے کیا کرو گے؟ گھر ٹھنڈک کرتے کہ نہیں کرتے؟ گھر اوپننگ، وہ فنکشن رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ پہلے سورہ بقرہ پڑھو، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور وہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس لیے کہ اس کی تلاوت کی وجہ سے وہاں سے جن اور شیاطین دور ہو جایا کرتے ہیں، چلے جایا کرتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت حدیث کی روح سے، حدیث کے اعتبار سے گھروں کو قبرستان ہونے سے بچاتی ہے نا، گھروں کو کیا ہونے سے بچاتی ہے؟ قبرستان ہم گئے نا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ سناٹا ہوتا ہے، کوئی عمل کرتا نہیں، مردے کیا عمل کریں گے؟ کوئی عمل کرتا نہیں ہے۔ وہ کیا قرآن کی تلاوت کریں گے؟ وہ قرآن کی تلاوت وہاں ہوتی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ مضمون نکلتا ہے کہ جو آدمی جس گھر میں سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی، گویا کہ سورہ بقرہ اور دوسرے احادیث کے اعتبار سے جس میں عمل نہیں کیا جاتا، جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، گویا کہ وہ گھر ایک قبرستان کی طرح ہے۔ اب ہم کو اپنے گھر کو قبرستان بنانا ہے یا آباد کرنا ہے؟ آباد کرنا ہے۔ وہ آباد کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، بڑی فضیلتیں ہیں اس میں۔ حدیث میں خود آیا ہے، فرماتے ہیں اس میں ایک ایسی آیت ہے، اس سورہ بقرہ جو 286 آیتوں پر مشتمل ہے، ان میں ایک ایسی آیت ہے
وہ آیت قرآن کی ساری آیتوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ وہ بڑی آیت ہے۔ وہ کون سی آیت؟ آیت الکرسی۔ کون سی آیت؟ آیت الکرسی۔ ہر نماز کے بعد پڑھو آیت الکرسی، اس میں حفاظت، آدمی اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی بہت مفید ہے، اس کو پڑھا جائے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ تفسیر کی مجلسوں میں آئیں گے تو ایسی باتیں معلوم ہوگی، ورنہ تو معلوم نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آنا بھی ہے، بلانا بھی ہے، اور گھروں میں اس کا تذکرہ بھی کرنا ہے۔ ہم جو سنتے ہیں نا اپنے دوست و احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے، ان کو سنانا بھی ہے، مفید باتیں ہوا کرتی ہیں۔ علم کو محدود نہیں رکھنا اور علم کو چھپانا بھی نہیں ہے۔ حدیث میں علم کو چھپانے سے منع کیا گیا۔ آپ لوگ یہاں سنیں، کچھ علم حاصل ہو گیا، اس کو چھپا دیا، آپ بھول گئے، وہ نسیہ منسیہ ہو جائے گا۔ وہ کب یاد رہے گا؟ جب ہم اس کا تذکرہ کریں، ہم وہ بات دوسروں کو بتائیں، دوسروں کے سامنے ذکر کریں گے۔ جیسے ابھی ہم آیت الکرسی کے تعلق سے معلوم کیے، سب سے افضل بڑی آیت ہے، بہترین آیت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں، اگر کوئی رات میں ان آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، وہ آدمی اور اس کے اہل خانہ، صرف وہی نہیں، وہ آدمی اور اس کے گھر والے ہر قسم کی بلا، مصیبت، جن، شیاطین، ناگہانی آفت، اچانک آفت، تمام چیزوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں محفوظ کر دیتا ہے۔ کسے پڑھے تو 10 آیت معلوم ہونا نا کون سی 10 آیت ہے، وہ بھی کہنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، صحابی رسول۔ سمجھے؟ بہت سی کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا، ابن کثیر میں ذکر کیا گیا، معارف القرآن میں ذکر کیا گیا، بہت سی کتابوں میں ذکر کیا گیا۔ کون سی آیتیں؟ شروع کی 4 آیتیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع کی 4 آیتیں، اور اس کے بعد آیت الکرسی جہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں شروع ہوتی ہے؟ 255 نمبر آیت پہ شروع ہوتی ہے۔ تو آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، مکمل 3 آیتیں ہو گئی۔ بات سمجھ میں آیا؟ کہیں 55، 255، 256، 257، 3 آیتیں ہو گئی، اور 3 آیتیں باقی ہیں نا، بالکل آخر کی 3 آیتیں، 280 پر 6 آیتیں نہ پورے مکمل، 80 پر 4، 280 پر 4، 80 پر 5 اور 80 پر 6، 280 پر 6 ہے نا، آخر کی 3 آیتیں۔ تو کتنی آیتیں ہو گئی؟ 10 آیتیں۔ ان آیتوں کو اگر آدمی پڑھتا ہے، وہ اپنے کو بھی محفوظ کرتا ہے اور اہل خانہ کو بھی کیا کرتا ہے؟ وہ محفوظ کرتا ہے، ایسے جو ہے حدیث میں آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت بڑا سورہ، بڑی فضیلتوں والا، بڑے احکامات کو اپنے اندر لیے ہوئے سورہ، جس کی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام یہ جو سورہ پڑھا کرتے، اس کا علم جو حاصل کیا کرتے، اس کو جو حفظ کیا کرتے، سالوں لگا دیا کرتے تھے۔ اس سورت کو حفظ کرنے میں، یاد کرنے میں کیا کرتے تھے؟ سالوں لگا دیا کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے 8 سال لگائے گئے تھے اس سورت کو حاصل کرنے کے واسطے، اس کو حفظ کرنے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنے سال لگا؟ 8 سال میں عالم بنا کے سند دے کے بھیج دیتے۔ کورس کتنا ہے؟ 8 سالہ کورس۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ صرف سورہ بقرہ کو حاصل کرنے کے لیے کتنے سال لگا دیے؟ 8 سال لگا، اہم سورہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد ہیں، کن کے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے آتا ہے اس سورت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 12 سال لگائے۔ کتنے سال لگائے ہیں؟ 12 سال، 1 سال 2 سال، ہم کیا بھی معلوم ہی ہوتا نہیں اس کے بارے میں۔ بہت اہم سورہ ہے یہ سورہ جو ہے سورہ بقرہ، اسی لیے اس کو ابتدا سورہ فاتحہ کے فوری بعد اس کو جو رکھا گیا، اہم سورہ۔ جیسے ہم شروع میں یہ بات معلوم کیے کہ اس میں رکوع ہیں، کتنے رکوع ہیں بولے؟ 40 رکوع ہیں۔ دیکھو اس کا اگر خلاصہ دیکھا جائے،
سورہ بقرہ کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو اس میں جو ہے 3 پارٹ، 3 حصے۔ پہلا حصہ ایسا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کے جتنے واقعات ہیں، جتنی آیتیں ہیں، یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا، یہ سورہ مدنی، یہ سورہ کہاں نازل ہوا؟ مدینے میں نازل ہوا۔ اور مکہ میں آپ علیہ السلام کتنے سال تھے؟ 13 سال مکہ میں تھے، اور پھر وہاں سے مدینہ آئے تو 13 سال صورتیں نازل ہوتی رہیں، بہت سی صورتیں، بہت سی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، مکی صورتیں، مکی آیتیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام جو مدینہ میں آئے تو مدینہ میں سب سے پہلے جو سورہ نازل ہوا، یہ کون سا سورہ؟ یہی سورہ بقرہ نازل ہوا سب سے پہلے، وہاں سے اس کی شروعات ہے اور بہت طویل نازل ہوتے رہا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا نازل ہونے والا، اس سے پہلے جتنی آیتیں نازل کی گئی مکہ میں، وہ تمام آیتوں کا جو خلاصہ ہے، مکی آیتوں کا جو خلاصہ ہے، جو نچوڑ ہے، اس نچوڑ کو اس سورہ بقرہ کے ابتدا میں ذکر کیا گیا 4 رکوع میں۔ کتنے اس میں ذکر کیا گیا؟ 4 رکوع ہے نا شروع کے، ان 4 ہم پہلے ڈیوائڈ کر لیں گے، 4 رکوع، پھر 14 رکوع، 18 ہو گئے، 18 گئے تو باقی کتنا؟ 40 میں سے 20 پر 2، 22 رکوع، ٹھیک ہے؟ پہلے 4 رکوع، پھر اس کے بعد 14، 18 ہو گئے، اور اس کے بعد 22، اس طرح 3 پارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے 4 رکوع میں تو اللہ تعالیٰ جو پہلے آیتیں نازل کیا ہے اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ اور جو حالات پیش آئے اس کے اعتبار سے جو جماعتیں بنی، ان تمام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ پہلے کی 4 رکوع میں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کی جو 14 رکوع اور پھر 22 رکوع ہے نا، اس میں 2 جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ کتنی جماعتوں کا تذکرہ ہے؟ 2 جماعتوں کا، 2 امتوں کا اس میں تذکرہ ہے، بہت خلاصے کے ساتھ۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ کو اس بات کو ذہن میں رکھ کر تو آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ حاصل ہوں گی، معلوم ہوں۔ 2 جماعتیں اور 2 امتوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک امت سابقہ مسلمہ۔ امت سابقہ کون؟ یہود نصارہ، جو امت ہے نہیں، یہود و نصارہ، ان امتوں کا، اسے امت سابقہ کہا جاتا ہے۔ اس امت کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو پہلے سابقہ بولے تو گزری ہوئی، سابقہ بولے تو کیا ہے؟ گزری ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں امت سابقہ، گزری ہوئی امتوں کو ذکر کرتا ہے، اور ذکر کر کے اس میں کیا ہے؟ اس میں ان کی دعوت کے تعلق سے بات بیان کی جاتی ہے۔ امت سابقہ کو، یہود و نصارہ کو، بنو اسرائیل کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اسلام کی طرف، تم نے اس سے پہلے دوسرے نبیوں کو مانا تھا، ذرا آؤ نبی علیہ السلام کی طرف اور دین اسلام کو قبول کرو، ٹھیک ہے؟ ان کو دعوت دی گئی، اور جو انکار کیے تو انکار کرنے کی وجہ سے اللہ جو ان سے ناراض ہوا، اس ناراضگی کو اللہ ظاہر فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا، ہم نے تم پر انعامات کیے، ہم نے تم کو نبوت دی۔ نبوت سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ نبوت، رسالت، نبی کا آنا، رسول کا آنا، یہ بنو اسرائیل میں رہا ہے، جیسا کہ میں اس سے بہت پہلے تفصیل بتا چکا ہوں۔ نبوت کا اور رسالت کا حاصل ہونا یہ بنو اسرائیل میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو انعام کیا، یہ انعامات اور بہت سے انعامات جو اللہ نے کیے، ان کو اللہ گناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پہ یہ انعام کیا، ہم نے تمہیں یہ نعمت دی اور فلاں انعام کیا گیا، لیکن تم ہو کہ اس کا انکار کرنے والے اور بات نہیں ماننے والے۔ اس طرح اس انداز سے ان کا تذکرہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر بھی نہیں مانے، پھر بھی نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بس اب آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ سے نبوت کو چھین لیا جائے گا۔ وہ جو منصب تم لوگوں کو عطا کیا گیا، وہ جو بڑائی تم لوگوں کو، امیری، صدارت، بڑا ہونا، نبوت والا جو منصب اور جو اقتدار تمہیں عطا کیا گیا، اب تمہارے انکار کرنے اور راہ حق سے چلے جانے کی وجہ سے، ہٹ جانے کی وجہ سے وہ منصب تم سے چھین لیا گیا۔ تو یہ 14 کے جو آخری رکوع ہیں، ان میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں جو منصب دیا گیا نبوت کا، یہ اب تک تھا، اب تمہارا منصب نہیں، وہاں سے چھینا، اور اللہ نے وہ منصب دے دیا کسے؟
امت محمدیہ کو. نبوت والا وہ منصب نبیوں کے آنے والا ہے نا. نبی کہاں ہوتے تھے جی؟ ان کے خاندان سے چاہتے تھے. میں تفصیل بتایا ہوں, کہاں بتایا ہوں؟ شاید تراویح میں جو تفسیر ہوئی تھی اس میں بہت تفصیل سے بتایا ہوں. ابھی ریکارڈنگ ہے بہت سے حضرات کے پاس, چاہے تو سن سکتے ہیں آپ لوگ. بنو اسرائیل, بنو اسماعیل, امت محمدیہ, نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے. اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سب کس میں سے ہیں؟ بنو اسرائیل میں سے ہیں. تو اس صورت میں اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو تم نے انکار کیا, تم مانتے نہیں, تم راہ راست سے ہٹ گئے, تم راہ راست سے, سیدھے راستے سے تم منہ موڑ لیے, تم ہٹ گئے, تم سے منصب کو اٹھا لیا گیا اور وہ اٹھا کر دے دیا گیا کسے؟ امت محمدیہ کو. اب نبوت والا منصب سنبھالے گی امت محمدیہ مسلمہ. اس کی ایک نشانی اللہ بتایا یہ چھیننے کا. اس سے پہلے جو قبلہ تھا ان لوگوں کے لیے بیت المقدس تھا, ہے نا. بیت المقدس, بیت المقدس بھی جسے کہا جاتا, بیت المقدس ان کا قبلہ تھا. اللہ نے تحویل فرما دیا اس صورت, تحویل بدلا دیا. اب بتایا کہ مسلمانوں کے لیے وہ قبلہ نہیں ہے, وہ بیت المقدس کیا نہیں ہے, مسلمانوں کا قبلہ نہیں ہے. تحویل, تبدیل کر دیا گیا. اب سارے مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ کیا ہے؟ خانہ کعبہ. بیت اللہ تھا ہمارا قبلہ. بیت اللہ سے پہلے کیا تھا؟ بیت المقدس. اور بیت المقدس کن کا مرکز تھا اس زمانے میں؟ بنو اسرائیل کا مرکز تھا. بہرحال اس کی ایک تفصیل ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو وہاں سے اللہ نے قبلے کو پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف قبلہ بنا دیا گیا, اور یہ ذمہ داری مسلمانوں کو دے دی گئی. یہاں تک اس رکوع میں ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آخر کی جو 22 رکوع ہیں اس میں امت محمدیہ کی جو ذمہ داریاں ہیں, آپ کو منصب نبوت عطا کیا گیا. نبی علیہ السلام جو خاتم الانبیاء ہیں, آخر النبی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں میں مبعوث کیا گیا, لہذا آپ کی ذمہ داریاں ہیں, آپ فلاں فلاں کام کریں گے. لہذا اس کے بعد سے 22 رکوع تک 150 پر 2 آیتوں تک بنو اسرائیل کا تذکرہ, امت سابقہ کا تذکرہ. اس میں 18 رکوع ختم. کتنے رکوع ختم؟ 18 رکوع ختم. اور اس کے بعد 150 پر 3 آیت سے لے کر آخر تک, جس میں کتنے 22 رکوع ہیں. ان تمام آیتوں میں امت محمدیہ کے لیے جو احکامات, جو دینی ضروریات ہیں, وہ تمام ضروریات کو, تمام احکامات کو اس سورہ کے آخر میں اللہ نے بیان کیا ہے. آپ انفرادی طور پر رہیں گے تو آپ کے لیے کیا حکم ہے, آپ معاشرے کے ساتھ رہیں گے تو کیا حکم ہے, وراثت کے کیا مسائل ہیں, اور بہت سے مسائل, اس طرح کے کئی مسائل, کئی احکامات, کئی اوامر اور کئی منہیات, یہ ساری چیزیں اللہ نے آخر میں ذکر کی ہیں. اور 22 رکوع تک جو ہے پورا صرف امت محمدیہ کے تعلق سے بیان کیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ منصب چھین کر امت مسلمہ کو دے دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے ناقدری کی اللہ کی نعمت کی. یہاں سے ہمیں ایک قاعدہ نکلتا, ہمیں کیا نکلتا ہے؟ ایک قاعدہ نکلتا. کیا قاعدہ نکلتا؟ جو بھی اللہ کے نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ اس سے اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے. اس لیے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرو. بہت سی نعمتیں, ایک تو جماعت کے اعتبار سے اللہ نے ایک جماعت پر بہت سی نعمتیں نازل کی ہیں, بہت سی نعمتیں دی ہیں. فرد اور شخصیت کے اعتبار سے بھی اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا. ہر ایک فرد کو دیا, دیکھا جائے مال اللہ کی ایک نعمت ہے, اس کی ناقدری نہ کریں. عمر اور زندگی اور یہ جو اوقات ہیں, یہ اوقات, یہ عمر اور یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اس نعمت کی ناقدری کر کے اللہ کی نافرمانی میں اپنے اوقات کو ہرگز نہ گزارے. صحت و عافیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے.
جسے حدیث میں نعمت شمار کیا گیا اور بتایا گیا کہ صحت اور فراغت یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن آدمی بندہ ایسا ہے کہ ان نعمتوں سے غافل رہتا ہے، اور جب تک اس کے پاس یہ نعمتیں رہتی ہیں تب تک غافل رہتا ہے، اور جب چلی جاتی ہیں تو ہاتھ ملنے لگتا ہے، کاش کہ میں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا۔ اللہ کے نعمتوں کی کیا نہ کی جائے، نہ قدری نہ کی جائے، وہ کھانے کی صورت میں ہو، پانی کی صورت میں ہو، یا مال کی صورت میں ہو، رزق ہو، عمر ہو، صحت ہو، جو بھی چیز آپ کو دی گئی، نعمتوں میں نہ قدری نہ کی جائے اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا یہ صورت ہمیں یہ چیزیں بتاتی ہیں، یہ اجمالی ایک خاکہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ مقطعات بولے تو کیا؟ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، یہ ملا کر نہیں پڑھ سکتے۔ کیسا نہیں پڑھ سکتے؟ علم ایسا نہیں پڑھ سکتے، علم ایسا نہیں پڑھ سکتے۔ کیسا پڑھنا پڑے گا اس کو؟ الف لام میم الگ الگ کر کے، جدا جدا کر کے پڑھنا، اسے عربی میں کہا جاتا ہے مقطع، جدا کرنا، مقطعات۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حروف مقطعات ہیں، کتنی صورتیں ہیں، صورتیں پوری جو قرآن میں ہیں، یہ حروف مقطعات بھی ایک معجزہ ہے، ایک عجیب چیز ہے، اللہ کا ایک راز ہے۔ پوری صورتیں اگر دیکھی جائیں تو کتنی؟ 114 صورتیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ان میں سے 20/9 صورتوں میں 20/9 صورتوں میں ان حروف مقطعات کو ذکر کیا گیا۔ کتنی صورتوں میں ذکر کیا گیا؟ 20/9 صورتوں میں۔ حروف تہجی، الفابیٹس بولتے نہیں، A B C D E F G، ویسے عربی کے الفابیٹس حروف تہجی الف با تا سا جیم ہے نا، یہ پورے مکمل کتنے ہیں؟ 20/9 ہی ہے۔ یہ پورے مکمل کتنے ہیں؟ 20/9 ہیں۔ الف اور حمزہ دونوں کو کبھی ایک کر دیتے، ایک کر دیے تو 20/8 ہو جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں کو الگ الگ رکھا جائے تو 20/9 ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو 20/9 صورتوں میں ان حروف مقطعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگر الف اور حمزہ کو ایک شمار کیا جائے تو کتنا ہو گیا؟ 20/8۔ 20/8 کا آدھا کتنا؟ 14 حروف ہی استعمال کیے گئے اس میں۔ حروف مقطعات میں کتنے حروف استعمال کیے گئے؟ پورے 20/9 الفابیٹس حروف تہجی استعمال نہیں کیے گئے، بلکہ ان میں سے جو آدھا نصف ہے نا، وہ نصف 14 حروف کو استعمال کیا گیا۔ بڑی شان ہے اس کی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں 2 رائے ہیں ابتدائی دور سے، صحابہ اکرام کے دور سے اس میں 2 رائے اور 2 قول ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ معلوم المراد، یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ اس کی مراد معلوم ہے، اس کا معنی معلوم ہے، ایسے ایک جماعت۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ غیر معلوم المراد ہے، اس کا معنی معلوم نہیں ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو اللہ نے بتایا، رسول جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ایک جماعت کیا کہتی ہے؟ یہ معنی معلوم المراد، اس کا معنی معلوم ہے۔ اب معلوم ہے تو کیا ہے؟ بہت سے اقوال اس میں ذکر کیے گئے، لیکن یقین کے ساتھ ذکر نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا یہی معنی۔ یہ الف لام میم ہو، الف لام میم را ہو، الف لام میم صاد ہو، جتنے بھی یاسین ہو، قاف ہو، نون ہو، تاسین ہو، جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، ان حروف مقطعات کا معنی بیان تو کیا جاتا ہے، لیکن یقین اور حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ اس کا یہی معنی اور اس کی یہی مراد ہے، یہ معنی بیان نہیں کیا جاتا۔ احتمال کے درجے میں بہت سے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان صورتوں کے نام ہیں، اور ایک معنی بتاتے ہیں، اس کی مراد بتاتے ہیں۔ یہ اس بات کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ بھائی ایک سورہ ختم ہو گیا اور دوسرا سورہ شروع ہوا ہے، ایک سورہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اور یہاں حروف مقطعات سے
دوسرا سورہ شروع ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے۔ بعض کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ جو ہے ایک پورا لفظ جملہ ہوتا نہیں، اس کا ایک حصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا کیا کرتے ہیں؟ ایک حصہ۔ شاعر کہتا ہے قلت لہا قفی، میں نے اس عورت کو دیکھ کر کہا ٹھہر جا، کھڑے ہو جا۔ فقالت قاف، وہ کہنے لگی، فقالت لی قاف، وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی قاف۔ قاف کا معنی کیا؟ وقفت، میں ٹھہر گئی۔ وقفت کے لیے صرف قاف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک جملہ جو ہوتا ہے اس کا ایک لفظ ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بہت سے معنی ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ الف لام میم کا ایک معنی ذکر کیا جاتا ہے، الف سے آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں مراد ہیں، لام سے لطف اللہ، اللہ کی مہربانی مراد ہے، میم سے مالک لا زوال، ہمیشہ کا اللہ مالک، یہ معنی اس کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ یہ معنی جس کو بتاتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے، اور اللہ نے مجھے اس کا معنی بتا دیا ہے، اور اس کا معنی کئی معنی وہ ذکر کرتے ہیں، ان میں سے ایک معنی بتاتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے ان اللہ عالم۔ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ ان اللہ عالم، میں اللہ جانتا ہوں۔ انا کا شروع کون سا؟ وہ حمزہ ہے نہیں، حمزہ، وہ حمزہ انا کا جو حمزہ الف ہے نا شروع میں، دیکھو اعراب علی زبر زیر نہیں رہا تو اسے الف بولتے، زبر زیر رہا تو اسے حمزہ بولتے، دونوں ایک ہی چیز ہے، الف با تا بولتے نہیں۔ الف بولے تو کیا؟ زبر زیر نہیں رہا تو اسے کیا بولیں گے؟ الف بولیں گے۔ اوپر زبر زیر ڈال دیے، الف زبر آ، سمجھے؟ تو اب وہ الف الف نہیں، اسے حمزہ بولتے، اسے سمجھ میں آ گیا؟ ایک چیز معلوم کرنے کے لیے بتایا۔ تو بہرحال اس کا معنی کیا ہے بتاتے ہیں کہ ان اللہ عالم، میں جاننے والا، میں اللہ جاننے والا، اس کا معنی۔ انا کا جو پہلا لفظ ہے یہ الف سے وہ مراد ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور لام اللہ کا جو درمیانی لفظ ہے، یہ درمیانی لفظ جو ہے لام سے مراد ہے۔ میم عالم کا جو آخری حرف ہے، عالم کا میم، الف عین لام میم، آخری جو حرف ہے وہ مراد ہے۔ اس طرح کئی معنی اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ابتدا اور شروع ہونے کی وجہ سے بعض معنی میں اس کو بیان کر دیا، ورنہ تو حقیقت یہ اس کا معنی اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ یہی حتمی بات، یہی یقینی بات۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سر بین اللہ و رسولہ، یہ الف لام میم کیا ہے؟ یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، راز کی باتیں ہیں جسے ہر کوئی جان نہیں سکتا، صرف جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ جیسے آدمی کلام کرتے ہوئے، دو آدمی کلام کرتے ہیں تو اس میں بعض کوڈ ورڈ رکھا کرتے ہیں، ہے نا؟ بعض بہت سے دفاتر میں، دفتروں میں، سمجھے، بعض تنظیموں میں اور بعض افراد بات کرتے ہوئے کوڈ ورڈ ہوا کرتے نا، وہ کوڈ ورڈ کیا کرتا؟ وہی جانتا، اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ ویسا یہ ایک کوڈ ورڈ ہے جسے اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ یہ سر بین اللہ و رسول، یہودا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس آپ علیہ السلام نے اس کی تلاوت فرمائی، الف لام میم، تو یہود سوچے الف لام میم کیا ہے؟ وہ سمجھے شاید یہ ابجد حوض والے 1 2 کا نمبر لگاتے، سمجھے؟ وہ 7 8 6 ہے نہیں، 7 8 60 86، وہ کہاں سے لیے معلوم؟ الف کو 1 نمبر، با کو 2 نمبر، جیم کو 3 نمبر، ایسا دے کر وہ نمبروں کا حساب آتا، اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے ابجد حوض حتی کلیمن صافس قرشد سخت ززر، یہ 1000 تک نمبر آ جاتے ہیں، 1 سے لے کر 1000 تک نمبر آ جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہود یہ نمبر کو رکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے الف لام میم، اس کے ابجد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 70 پر 1 نمبر نکلتا ہے، لہٰذا اس کی یعنی یہ جو قوم ہے، یہ جو امت ہے، اس امت کی عمر یہ 71 70 پر 1 سال ہی ہے، ہم کیسے اس میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام مسکرائے، اس لیے کہ وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے معنی قائم کر لیے نا، حالانکہ معنی ایسا ہے کہ پوری امت محمدیہ میں سے کوئی نہیں جانتا، جسے اللہ جانتا ہے، رسول جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ لوگ معنی آ کے بتاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے تو پریشان ہوئے، کہنے لگے اور بھی
اور بھی الفاظ ہیں کیا مقطعات ہیں کیا؟ ہاں الف لام میم را، ارے اس کا ایک معنی. پھر الف لام میم را ہے، الف لام میم صاد. اس طرح حروف مقطعات، ذرے حروف مقطعات کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، پریشان ہو گئے، کہنے لگے ہم تو اس کا معنی جانتے نہیں، لہذا پریشان ہو کر نکل گئے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے الفاظ، یہ ایسے حروف ہیں، ان حروف کا معنی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا تو اللہ کے نبی اس کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اچھا بھائی، جب اللہ اس کا رسول جانتا ہے، یہ راز ہے، تو اس کو کیوں نازل کیا گیا؟ اس کو کیوں نازل کیا گیا؟ بہت سی حکمتیں اللہ نے جو چیزیں نازل کی ہیں، جن میں سے بعض چیزوں کے تعلق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اور بعض کے تعلق سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہر ایک کو پیدا کرنا اس میں اللہ کی حکمت ہوا کرتی. دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں جس کی حکمت کیوں پیدا کی گئی یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ نقصان دینے والی ہے نا، بظاہر کیا کرنے والے، بچھو ڈنک مارنے والا، سانپ ڈنک مارنے والا، اس کو کئی کو پیدا کیا گیا، کیوں بنایا گیا؟ اس کی حکمتیں ہیں، اس سے دوائیاں بنائی جاتی، بعد میں چل کر پتہ چلا کہ بھائی ان کے زہروں سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں، لہذا اس کی حکمتیں کیا اللہ ہی جانتا ہے. لہذا یہ الف لام میم، یہ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی ہم نہیں جانتے. اللہ نے کیوں نازل کیا، اس کے نازل کرنے کی حکمت یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے. سمجھ میں آ رہی ہو؟ بیضاوی نامی ایک کتاب، تفسیر کی بڑی کتاب، بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے نہیں، 21 سے لے کر آخری زمرہ، مختصر بولتے ہیں آخری زمرے کو، لاسٹ ایئر، وہ لاسٹ ایئر میں پڑھائی جانے والی کتاب تفسیر بیضاوی، سمجھے؟ تو یہ عربی کتاب ہو، لاسٹ ایئر میں پڑھائی جاتی ہے، بہت بڑی کتاب. اس میں ایک وجہ بولتے ہیں یہ الف لام میم کیوں لایا گیا، بتاتے ہیں تحدی کے لیے. یہ الف لام میم لا کر لوگوں کو چیلنج کیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو بھائی، تم بھی انہی حروف تہجی کے ذریعے اپنے کلام کو مرکب کرتے ہو. مشرکین کیا کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ السلام لے آئے ہیں، یہ ان کا کلام ہے، یہ ساحر ہے، یہ مؤلف ہے، جو مرکب ہے، جو بتانا چاہتے وہ بتایا کرتے، وہ جو کہنا چاہتے کہا کرتے تھے. تو ان کو چیلنج کیا گیا، ان کو بتایا گیا، یہ ان سے کہا گیا گویا کہ الف لام میم لا کر دیکھو یہ حروف ایسے ہیں، تم بھی انہی حروف تہجی الف با تا کے ذریعے اپنے کلام کو مرکب کرتے ہو، ہم بھی انہی الف لام میم جیسے حروف تہجی اور حروف مقطعات کے ذریعے ہم نے اپنے کلام کو مرکب کیا ہے. لہٰذا اگر تم انکار کرتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسا کلام لے کر آؤ، دیکھا جائے. چیلنج کیا جاتا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو امی کے زبانی ہم نے اس کلام کو نام جاری کیا ہے. نبی علیہ السلام وہ کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر پڑھے نہیں، ورنہ تو استاذ کا اکرام کرنا ضروری ہوتا، ان کے اوپر ایک درجہ ہو جاتا استاذ کا. نبی کے اوپر کسی کا درجہ نہیں، کسی کا درجہ ہے تو صرف اللہ کا درجہ ہے. نبی علیہ السلام کے اوپر اگر کسی کا درجہ ہے، دنیا کی مخلوقات میں کسی کا درجہ نہیں. مختصر الفاظ میں کہا جاتا ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اس کے بعد ہی ساری مخلوقات ہے، خواہ عرش ہو یا فرش ہو، فرشتے ہو کہ جنات و انسان ہو، اور جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا مرتبہ، سب کا درجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کسی استاذ کو بھی نہیں بنایا. پوری زندگی اللہ نے آپ کی گزاری، لیکن کبھی کسی آدمی کے سامنے زانوئے ادب کو تہ کر کے، یہ زانوئے تلمذ کو تہ کر کے کسی کے سامنے نبی علیہ السلام نے قرآن کو نہیں پڑھا. آپ کا کوئی استاذ نہیں، آپ سب کے استاذ ہیں. آپ کا کوئی معلم نہیں، آپ سب کے معلم ہیں. آپ کا کوئی رہبر نہیں، آپ سب کے رہبر ہیں. آپ کا استاذ، آپ کا معلم، آپ کا رہبر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ بتانے کے لیے کہ بھائی دیکھو ہمارے نبی امی نہیں پڑھنے والے، انہوں ایسا کلام لے کر آ گئے، تم بھی تو انہی الفاظ سے اپنے کلام کو مرکب کرتے ہو، اپنے کلام کو جوڑتے ہو. اگر دعویٰ کرتے ہو کہ یہ ہمارا نہیں ہے تو اس جیسا کلام لے کر آؤ، دیکھا جائے. تحدی کے لیے، چیلنج کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حروف کو ذکر کیا. اب بہت سے وجوہات ذکر کیے جاتے ہیں. ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کافر آپس میں نصیحت کیا کرتے, کافروں کو, مشرکین آپس میں نصیحت کیا کرتے مشرکین کو, دیکھو نبی کے پاس نہ جاؤ, ایک آخر الزماں ہونے کا, آخری نبی ہونے کا ایک شخص جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے, ان کے پاس نہ چلے جاؤ, وہ ساحر ہیں, وہ کذاب, نعوذ باللہ کیا کیا کہتے تھے. اگر ان کے پاس جاؤ گے تو تم لوگوں کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے گی, باپ و بیٹے کے درمیان, بھائی بھائی کے درمیان, اولاد و باپ کے درمیان اس طرح کی تفریق ہو جائے گی. وہ ایک دوسرے مذہب کے, یہ ایک دوسرے مذہب کے, وہ ان کی باتیں ایسی ہیں کہ سحر انگیز ہیں, جادوئی باتیں ہیں, لہذا ان کے پاس نہ جاؤ, ان کا کلام نہ سنو. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے, وہ کہا کرتے وقال الذین کفروا, کافرین کہا کرتے لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو نہ سنو, والغوا فیہ, اور جب قرآن پڑھا جائے تو چیخو پکار کرو. کیسی شرارت دیکھے گا, آج کی جتنی شرارتیں ہیں نہیں وہ سب ان کی ایک نظیری, ان کی ایک مثالی, اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, قرآن کے خلاف جتنی باتیں پیش کی جاتی ہیں وہ سب وہ کفار مشرکین جو گزرے ہیں ان کا طریقہ ہے. وہ آپس میں نصیحت کیا کرتے. کیا نصیحت کیا کرتے؟ قرآن کو سنو مت. اور جب نبی قرآن کو سنائیں لوگوں کے درمیان, جب نبی قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھیں تو شور مچاؤ, آوازیں بلند کرو, ہنسی مذاق کے ذریعے, تھالی مارنے کے ذریعے, سیٹی مارنے کے ذریعے اپنی آواز کو اتنا بلند کرو کہ قرآن کی آواز پست ہو جائے. اسی لیے ادب بیان کیا گیا, قرآن پڑھا جائے تو کسی کو بات کرنے, شور مچانے کی اجازت نہیں ہے. خاموشی کے ساتھ قرآن سنا جائے, یہ قرآن میں حکم دیا گیا. اسی لیے امام صاحب پڑھے تو بھی ہم خاموش کھڑ کر سنتے ہیں, ہمیں پڑھنے کا بھی حکم ہے. قرآن امام صاحب پڑھے تو ہمیں زبان سے پڑھنے کا بھی حکم نہیں. کیوں؟ پڑھیں گے تو ایک اختلاط ہوگا, لہذا حکم دیا گیا واسمعوا, سنو, خاموش رہو, حکم دیا گیا. تو کافرین کیا کہا کرتے تھے, یہ قرآن کو نہ سنو, والغوا فیہ, اور اس میں شور برپا کرو, لعلکم تغلبون, تبھی تم غالب آ سکتے ہو. اس طرح نصیحت کرتے نا تو اللہ ان حروف کو نازل کر کے ان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. نہ سننے والے بھی سننے پر آمدہ ہوتے ہیں ان حروف کے ذریعے, اس لیے کہ حروف ایسا ہے کہ اس کا معنی سنتے ہی سمجھ میں نہیں آ سکتا, سنتے ہی اس کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی. آدمی سنے گا, مراد معلوم نہیں, اس کا معنی معلوم نہیں, متوجہ ہوگا, شاید اس کا معنی بعد میں بیان کیا جائے, شاید اس کا معنی آگے بیان کیا جائے گا. لہذا کیا معنی ہے, غور سے سنے گا, قرآن کی آیتیں سنے گا تو وہ اثر کر جائے گی, اور ذریعے آیتیں سنا, دل میں اثر کر گئی, کفر نکل جائے گا اور ایمان داخل ہو جائے گا. قرآن بہت مؤثر ہوتا بھائی, بہت مؤثر. خالی سن کر ایمان لانے بہت سے لوگ کیا کرنے والے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے ہمیں معلوم نہ, قتل کرنے کو چلے تھے, کیسے مسلمان ہوئے؟ کیا کوئی ان کو تلوار کے بل ان کو کوئی مسلمان کیا؟ کیا کسی نے ان کو مجبور کیا؟ کیا کوئی ان کو مجبور کر سکتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ بعد میں ذکر کیا جاتا, وہ جس راستے چلتے ہیں شیطان اس راستے نہیں چلا کرتا. وہ ایمان لے کر آئے تو لانے کے بعد علی اعلان کہنے لگے, دیکھو ہجرت کو جو جاتا ہے چھپ چھپ کر جاتا ہے, میں ہجرت کو جانے والا ہوں, ہجرت کر کے یہاں مکہ سے مدینہ کی طرف جانے والا ہوں. اگر تم میں سے اپنی بیوی کو کوئی بیوہ کرنا چاہتا ہے, اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے, میرا راستہ روک کر دیکھے. باہمت شخصیت, کوئی ان کو مجبور کر سکتا ہے اپنی تلوار کے بل, اپنے نیزے کے بل کو ان کو مجبور کر سکتا ہے. پہاڑ لا کر ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو اپنے قدم ڈگمگانے والے ان کے نہیں ہیں, وہ اپنے قدم سے ہٹنے والے نہیں. اتنی بڑی شخصیت, لیکن اتنی بڑی شخصیت کے دل سے کفر کو نکال کر ایمان کو کس نے داخل کیا؟ یہی قرآن کی آیتیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. صرف قرآن سنے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیے, اپنی بہن کی زبانی قرآن کو سنے, اسلام میں داخل ہو گئے, مسلمان ہو گئے. اللہ اثر انداز. اسی لیے کافر کہا کرتے اس قرآن کو نہ سنو, اور جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ.
اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے ان کو شوق دلاتا ہے، دلوں میں کیا کرتا ہے؟ شوق دلاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ مقطعات کو نازل کیا گیا۔ تو دو باتیں اس کے تحت پیش کی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا معنی بعض جانتے ہیں لیکن حتمی معنی نہیں، احتمال کے درجے میں ذکر کیا جاتا ہے، اور یقینی اور متفق علیہ قول یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ راز ہے اللہ اس کے رسول کے درمیان۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، سننے سنانے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔